الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما كنت تقول في هذا الرجل. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بڑے پاس درود و سلام نرواز کوئی نہیں کیا؟ سارے مل کے پڑھو، جاگ دے بیٹھے ہو تو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام.
فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شاہ شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جام وصال دا پین والے، عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شدے، سیب درد تے حال ہو روندے، ٹکڑے بھانتے شور بے پین والے، غرقال مقال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم، شیر صفت کتال ہو روندے، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، وہ ہر ایک نو قد پرکھوندی، کوئی لکھ تھی ہک پچھان دائی، تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، وہ کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرتین اسلام ایمان دائی، تے زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائیے پھر پھڑکنا کی، تے رکھی قدم جما کے عشق اندر، سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی، جنہ پھا فراق دا گل پایا، وہ دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی، لگی جاگ تک نہیں دیا سوئی، کچھ دودھ نو آل مارڑکنا کی۔ بڑے لوگ قبلہ امیر المجاہدین دے نال آئے، بھی شاید پاکستان بڑیاں تنظیمہ بڑیاں اہل سنت دیاں، فلانا صدر فلانا صدر فلانا صدر، بڑے بڑے اشتہار لگ جاندے ہیں، اتنے القابات، ایتھے یو حلوے لبن بابے نے جا کے بٹھا دیتا فیض آباد، جدو آئے شیل تے سارے نس گئے، انہوں نے کہا یہ بابا سانو نہیں چاہیے دا، سانو اخبار آنا چاہیے دا، رکھی قدم جمع کے عشق اندر، ایتھے ہر بندے دا کم نہیں ہے، سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، اے جڑے ہن نسے پھر دینا تحریک کروں، او دے تو ہٹ گیا یا کسے گال دو تے بھاج پہ، اے نہ دے نصیب ہی نہیں، اور اے او لوگ ہیں جنہ دے بارے بابا جی نے فرمایا ہاں کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، ٹائم ناس جاؤ، اللہ کے وقت ہو رکھا آنا ہے، تے نس کے پاندے دوسرے تے نہیں بھی ہونا کوئی نہیں، حضور دے جڑے غلام ہیں کل بھی کھڑے ہیں تے آج بھی کھڑے ہیں، تے ہر حال کھڑے ہیں، تے انشاءاللہ کھڑے راسن، رہے گا یوں ہی ان کا، یہ تے پھر نظام ہے نا جی، بجن دے بہانے تے لوگوں چاہیے دیں، پھر راستے تے کھڑنے ہیں نا کوئی نہ کوئی، تے بابے نے پہلے ہی دس دیتا یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، اللہ ہی وقت ہے، اور جنہیں نسنا ہے نس جاؤ، جنہوں نے برینڈ بروڈ باننا ہے جا کے بان جاؤ، اے رضوی دے ملانگے ہیں انشاءاللہ، اے قبلہ امیر المجاہدین دے تیار کردہ شیر ہیں،
تے انہاں نے حالے تک گھوڑے سمندر سٹنے ہیں نا، حالے تو سمندر کی طرف رخ ہی نہیں کیتا تے ہونے لوگ نسن لگ پے، حالے تو سمندر کی طرف جانے، حالے تو بیت المقدس آزاد ہونے، حالے ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس آنی ہے، حالے آگرہ دے تاج محل تے بابے نے فرمایا یہ آخری دھرنے دے آخری خطابے کے سب پرچم لہرانا ہے۔ حضور بیان یاد ہے بابا جی نے آخری بیان آخری خطبے آخری آپ کا دھرنا ہی آپ نے فرمایا یہ انڈیا دا تاج محل بھی ساڈا ہے تے آگرہ دا تاج محل جڑا بڑائی بھی ساڈا ہے تے بادشاہی مسجد بھی ساڈی تے بابری مسجد بھی ساڈی ہے، حالے تو اتنے جانا ہے ہونے نال یہ حال ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ اصالِ ثواب دی محفل ہے جی، امجد بھائی نے اپنے والد محترم دے حوالے نال اصالِ ثواب اور جشن ولادت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ویسے بڑی خوش نصیبی ہے نا دے والد صاحب دی۔ حضور اصول ہوندے نا جی، آپ سمجھ دیو کہ بندہ مرن تو پہلے بھی کوئی ان دی وجہ تو کوئی کام ایسے ہوندے ہیں کہ وہ خود بھاویں شریک ہوئے یا نہ ہوئے، ان دی وجہ تو اچھا کام ہویا، ان دا ثواب انہوں بھی مل گیا، ان دی وجہ تو برا کام ہویا تو نال ٹنگیا گیا ہے نا جی۔ تے بعض اوقات مرن تو بعد بھی ہو جاندہ ہے، مرن تو بعد بھی ہو جاندہ ہے۔ حضرت طلحہ بن برا صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال عمر ہے آپ دی، کہ رسول حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے، ہاتھ بھی چومے پیر بھی چومے، حضور نے فرمایا کیوں چومے؟ یا رسول آپ نال پیار ہے، آپ نال پیار ہے تا چومے۔ فرمایا کتنا کہ پیار ہے؟ میری محبت پیو قتل کر دیں گا؟ حضور آپ نے اتنے کھڑ کے نام جواب نہیں دیتا بھی یہ رسول اللہ کر دیں گا، تلوار نپی دے نصب ہے، آپ نے فرمایا نپ کے لے ہو، پکڑ کے لے آیا گیا، فرمایا کتے چلے ہو؟ حضور آپ نے جو فرمایا پیو قتل کرنے دے بارے ہوں پہلے کران گے دے پھر آکے دساں گے کہ آپ نے محبت وڈ دیتا ہے، اے محبت ہے۔ آپ نا جڑے نا آپ بیمار ہو گئے، حضور صبح شام جا رہے ہیں، اے ہے چس حضور صبح بھی جا رہے ہیں حضرت طلحہ دے گھر، حضور شام بھی جا رہے ہیں، طلحہ کی حال ہے، طلحہ کی حال ہے، طلحہ کی حال ہے، کاش حضور ساڑھے بارے بھی پوچھ لیں، ہاں طلحہ کی حال ہے۔ ایک دن آیا حضور نے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابا جان نال گل کی تھی، گفتگو کر کے آپ چلے گئے، حضرت طلحہ نے اپنے ابے نے پوچھا بھی حضور کی فرما رہے سی؟ انہوں نے کہا چھاڑی یار بس ساڑی گل، انہوں نے کہا نہیں دسو، آپ دے ابا جی کہنے لگے بھی حضور فرما رہے سی بھی آج رات طلحہ دی آخری رات ہے، انہیں فوت ہو جانا ہے، انہیں جنازے واسطے منو بلانا کہ میں آکے جنازہ پڑھاواں گا۔ حضرت طلحہ نے اپنے ابے نو قسم دیتی، ابا جی انہوں قسم ہے حضور نے میرے جنازے واسطے نہیں بلانا، تانوں قسم ہے حضور نے میرے جنازے واسطے نہیں بلانا۔ یار بڑی عجیب گل ہے، ساڈے پنڈ دا علاقے دا مولوی ہوے نا تکڑا جن دی عزت بابا ہوے یا کوئی پیر صاحب ہوے تے آ کے جنازہ پڑھاوے اسی بڑے خوش ہونے ہیں، وہ ساڈی خوش نصیبی فلاں پیر صاحب ہے جن نے جنازے واسطے کل کائنات دے مالک امام الانبیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اللہ ہمارا نبی، کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ختم نبوت جنہیں بڑے حضور فرما دینا میں جنازے واسطے آنا ہے کہ آپ نے اپنے ابا جی نے عرض کی تھی حضور کو نہیں صدنا، میں قسم دے رہا، آپ نے فرمایا وجہ کی ہے کیوں نہیں صدنا ہے تو خوش نصیبی ہے۔ حضرت طلحہ بن برا نے جڑا جواب دیتا خدا دی قسم جڑی میں گل کی تھی نا مرن تو بعد بھی بندہ کم کر جاندہ ہے تے حصہ پہ جاندہ ہے، اے ان دی دلیل بھی دے رہے ہیں تے بڑی ساڑھے واسطے بڑی وڈی گل ہے۔ حضرت طلحہ بن برا نے اپنے ابا جی نو کہا کہ ابا جی اے گل وڈی ہے، اے فخر دی گل ہے، ناز دی گل ہے کہ حضور آن، مگر اس تو اگلی گل اس تو ڈاڈی ہے کہ رستے دے وچ ہیں یہودیاں دے گھر اور رات دے اندھیرے وچ میرے جنازے واسطے حضور آن، اور حضور نو آندیا رستے جس کوئی یہودی چھپ کے پہنچاوے تکلیف کہ بروز محشر سارے صحابہ سیدنا صدیق اکبر تو لے کے وحشی بن حرب تک میں نو نپ لین طلحہ او تو نہ ہی مردا، تیرے مرن دی وجہ تو حضور نو تکلیف ہوئی، فرمایا میں بغیر جنازے دے تدفین برداشت کر لگا، حضور دی تکلیف میرے تو برداشت نہیں ہونی۔ میں کہا حضور دی بے ادبی واسطے لوگت اپنے جنازے بھی صحابہ نے چھڑ دیتے، آج اسی حضور واسطے کیتا کی ہے، آج کے رسول کرائے دے بار میں اور دوسری گل ہے کہ حضرت طلحہ بن برا نے دسیا کہ ضروری نہیں کہ جڑا سی عمل کریو ساڑے پہلے پینا ہے، ساڑے مرن تو بعد بھی اگر ساڑی وجہ تو حضور دی طرف کوئی رہنمائی یا عزت چلی گئی نا، محبت چلی گئی تو ان دی برکت بھی مل جانی ہے، اور اگر ساڑی وجہ تو مرن تو بعد بھی حضور دی طرف تکلیف چلی گئی نا تو بروز محشر سانو پوچھ لیا جانا ہے۔ انہاں دے والد صاحب خوش نصیب ہیں جنہاں دی فوتگی دی وجہ تو وہ بہانہ بن گئے حضور دے ذکر دا، محفل تے اصالِ ثواب دی ہے نا، اور اصالِ ثواب بہانہ بنیا وجہ بنی حضور دے ذکر دا، اور جدو تو آکے بیٹھے ہیں کی ہو رہے ہیں قرآن پاک دی تلاوت ہے یا رسول اللہ دے نعرے ہیں، سونے دا ہی ذکر ہے نا، اور کوئی گل ہوئی ہے
اور پھر کی خوش نصیبی چاہیے یار اے جی موت اللہ پاک ہر کسی نو دے وے وہ دنیا تے رہے پھر بھی یا رسول اللہ دنیا تو ٹرے پھر بھی یا رسول اللہ جنازہ چبے تے جاندے جاندے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کوئی بعد سالاں بعد قبر تو گزرے جو بھی کبھی او بھی ہے ان دی قبر ہے جہاں ساری دنیا چ کہندا سی لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ سالاں سال گزر جان جو اولاد ہوے نا نیک حضور دے فرمان دے مطابق پھر اولاد قوم نو اکٹھا کر کے کہے کہ او میاں ساڈے ابے دی یاد وچ کوئی نعرہ لانا جے دا مطلب ہے کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت چونکہ علامہ صاحب نے ایک ماحول بنا دیتا تحریک دے نال نال علمی اور عقیدے دی گفتگو دا بھی موضوع بھی ہے میں عرض کر دیں ابھی اسالے ثواب دی محفل ہے اسید کر کے چل جانا کل مولوی نپ لے آ کے تو پھر دیں نا جی اے اسالے ثواب کی تو کٹا میں قرآن ہی چو کٹا نپ لے کے کوئی آ کے کل اے میاں پہلے تو ملاتے ودے سان دو سمجھ نہیں آئی اسالے ثواب کی تو کٹیا انہوں کہ قرآن ہی چو کٹیا انہوں کہا میں نے تو نہیں لبیا انہوں کہ تینوں کی تو لبنا ہے اندھیا نو لب دے مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک شگرد آیا بہنگا کہ آپ نے انہوں فرمایا بھی جا اندر شہد دی بوتل پہ ہی لے ہو گیا تو واپس آگے حضور کیڑی چکا دو پائین وہ فرمایا میں ہیک کے لے انہیں کہا جی دو پائین کیڑی لے ماں آپ نے غسل فرمایا ہیک بھانے دے ہیک لے ہو گیا انہیں توڑ دیتی واپس ہے حضور ہونے دے بوتل کو نہیں ضائع ہوگی فرمایا تیرے بہنگے پان دی وجہ تو اندے پان دی وجہ تو شاید ضائع کیتا تو علماء فرمائیں جڑے ہون عقل دے بہنگے تے لبن قرآن تے نبی دی شان کدی نہیں لبن لگی پہلے عقل محبت مصطفیٰ والی بنا پہلے دل محبت مصطفیٰ والا بنا پہلے نگاہ محبت مصطفیٰ والی بنا تیرے بارے تو خود حضور نے فرمایا تیرے حلق تلے قرآن ہی نہیں اترنا جے تو آنا ہی نہیں تے تینوں محبت مصطفیٰ کی تو لبنی قرآن ہے اسی تے اسالے ثواب بھی قرآن تو کڈیا نبی دا میلاد بھی قرآن تو کڈیا نبی دا درود و سلام بھی قرآن تو کڈیا نبی دی اہل بیت دی محبت بھی قرآن تو کڈی نبی دی صحابہ دی محبت بھی قرآن تو کڈی مگر یہ لبن واسطے بھی کوئی بابے رضوی جہاں چاہیے ہے ایڈا سوکھا کام نہیں ہے لبن واسطے بھی نگاہ چاہیے پیچھے کوئی بابا چاہیے ہے ویسے آج کل بابے دا درد بڑا ہے وہ ایک انہوں نے چھٹا پھر دایا چمچا ویسے کتا آکھنا کتے دی تو ہی نہیں اور جہنمی لوگ آنے جی جیل میں کہا نہ آکھو ان دی وجہ ہے پلید دی وجہ تو جہلم دی نسبت اندرال نہیں ہو سکتی اصل جہلم دی نسبت جڑی نا آیا جڑا تو ہڈے ساڑھے تحریک آلیں کلو فیض ہے سارا جہلم دا ہے بتا تو انہوں قبلہ امیر المجاہدین دی ساری تربیت جہلم دیا ہے آپ دے مرشد کریم آپ دے شیخ کریم حاجی پیر سائیں دا مزار شریف جہلم میں چاہے جہلم پاکے پاکنا نسبت ہے پلیت دال نہیں اندی جڑی اصل جگہ نا ٹھکانا جہنم میں دی ہوتا ہی نسبت ہے وہ جہنمی اٹھ کے کہنا جی وہ بابے شاہ ہی کوئی نہیں میں کہا تیرا ہے ہی کوئی نہیں قرآن جب رب نے کہا کل بعد ذالک زنیم نبی نو بھوکن والے دا پیو کوئی نہیں ستے پہ ہو میاں جاگ دیو ستے ہو حضور ایک مولانا صاحب تقریر کرن چلے گئے رات دیر نالی نہ ٹائم دیتا جی میں آپ نے دیر نالی ہے نا دی مرضی ہے نا آپ پھر بھی بیٹھے ہیں 11 بج کے میں آکھیا سی 11 بج جان گے تقریبا انہوں نے جی دیر نال ٹائم دیتا تو مولانا صاحب نے بڑی کوشش کی تھی قوم ستی پی ہوئے انہیں کون جگانی تے ہے یہ گل تو کرنی ہے نا نال انہوں نے کہا میاں جاگو گل نہ سنن انہوں نے کہا میرے نال رال کے سارے نعرہ لاؤ سود حرام ہے سود حرام ہے سود حرام ہے میرے نال رال کے کہو وہ کہندے رہے صبح ایک بندہ جا کے چوک ہی کھڑو گیا انہوں نے کہا جی دودھ حرام ہے دودھ حرام ہے دودھ حرام ہے چوک والے نپ لیا چوک جڑے پنڈ دے وڈیرے بندے ہیں چودھری انہوں نے کہا خیر ہے دودھ حرام رب دی نعمت ہے اسی تے قسمت نال پیندے ہیں تو حرام کرتا ہے انہوں نے کہا میرا قصور نہیں مولوی نہ تسی سدیا یار مولوی نپو انہیں مولوی صاحب نے رابطہ کیتا حضور کو نوی شریعت آگئی نوہ فتوہ آگیا دودھ حرام ہو گیا خیر ہوئے انہوں نے کہا میں تو نہیں کیا انہوں نے کہا رات و تقریر نعرے نہیں لوائے سارے کلوں انہوں نے کہا میں تو انہوں نے آکھا بھی سود حرام ہے انہوں نے کہا اچھا یار میری آنکھ لگی پئی میں دودھ ہی سمجھ آئی ہاں بھی تو آڈی آنکھ لگی رہے میں اور پاسے ودا رہا چاس کوئی نہیں آنی گال سننی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو تقریر پہلے کر دیتی علامہ صاحب نے تے اپنے سنیہ دا رسم و رواج کی ابھی تقریر بعد محفل تو بعد سید اعلیٰ حضرت لکھا سلام پڑھ دیں ایمیں وہ انہیں شعر کدی تسی سنے نہیں ہونے جنہیں میں پہلے سنا چھڑیں دعا کریے پھر جاگو تو صحیح نا میاں وہ ہوتا ہے بابے شاہ ہی کوئی نہیں میں کہا میاں تیرا ہے کوئی نہیں تاروں نے نہ تیرا روحانی باپ ہے نہ جسمانی باپ ہے رب نے قرآن فرمایا اتلیم بعد ذالک زنیم تیرا جسمانی کوئی نہیں روحانی تا کوئی نہیں تیرے پیچھے کوئی ہوندہ تو تیرے نبی دی شان سمجھ آتی 14 صدیاں ہر اٹھن والے فتنے دا مقابلہ بابے ہی کیتا ہے
سیدنا صدیق اکبر تو لے کے سید اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ تک ہر فتنے دے مقابلے چ بابا آیا ہے. جہاد کی صورت ہے چاہے پھر بھی بابے سامنے ہے. مولانا فضل اخر آبادی، مولانا حضرت علی موہانی، پیر سید کفایت علی کافی، انہوں نے پھر رنگ بدلیا. انہاں کا مولوی رنگ اور جہاد کے خلاف انگریزی رنگ ایک قابو نہیں آندے. لہذا ہن سیاسی رنگ آؤ. جدو سیاسی رنگ انہوں نے ساڈے اندروں تیار کیتے نا انگریزوں دے ٹٹو، پھر بھی ایک بابا سامنے آیا جنوں کہندے نا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی. انہوں نے سیاسی رنگ بند کر دیتا، سیاسی راستہ بند کر دیتا. اے پھر چیکا نے ماریاں. پھر ایک بابا سامنے آیا جنہوں کہندے مرکزی نائب امیر پیر سید ظہیر حسن شاہ بخاری. انہیں بکواس کی تھی، انہیں کہا کنجرا کروڑ دیاں تیریاں لکڑا کروڑ دیاں میریاں لائیے اگ مار چھاڑ، جے میری مچھ دا ایک وال بھی سڑیا تے پھر گل ہے نا. انہوں نے کہا جی خود کشی ہے. میں کہا تیرے واسطے ہے، اسلام ہی دا مبالغہ آج بھی ہے. کیا بات ہے. تے ایک سازش ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں، تاکہ سارے دوریں ہر دور بابے ہی انہاں دے منہ بندے رہے تو انہاں نے بابے تو ہٹائیے. تے میں کہا قیامت تک انشاءاللہ بابے تو ہٹے سیر ہیں. انہاں نے ہٹنا کوئی نہیں، بابے تو ہٹے سیر ہیں. آپ جڑی گل کر رہے سی آپ اپنی گل دی طرف آئیے. یہ کتوں لب لیا؟ میں قرآن چ لب لیا. گل پھر بڑی لمبی ہو جاندی ہے، اگے ود جاندی ہے. کتوں کڈیا اس علیہ السلام؟ میں کہا قرآن چ کڈیا. تو کو بابا رکھ جو تینوں لب کے دے. ساڈے پیچھے تو بابا ہے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. سانو تو انہوں نے قرآن دا ایڈا سوہا ترجمہ کر کے دیتا کہ ہر نبی دی شان قرآن وچ موجود ہے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی، آپ نے اللہ پاک کو دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب نو اینی پسند آئی، انہیں سالاں بعد نازل ہون والے قرآن جو دعا رکھ دیتی. اور میں جدو تک قرآن رہے گا نا ہر مومن واسطے دعا بھی کرتا رہے گا. اے جناب ابراہیم علیہ السلام فیصلہ کیتا ہے بھی دعا کرن والا بھی مومن ہوئے گا، جن دے واسطے کیتی جائے گی وہ بھی مومن ہوئے گا. ہر کسے واسطے نہیں ہوئے گی. میں کہا سالے ثواب بھی تینوں تے قرآن جو نبی دا میلاد نہیں لبھیا، سالے ثواب تینوں خاک لبنے. سانو سب کچھ الحمدللہ یہ سالے ثواب قرآن جو لبیا، نبی دا میلاد بھی قرآن جو لبیا ہے. اگر تینوں نہیں لبیا تو تینوں اسی دسیے ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ دی حکومت، آپ دی رسالت، آپ دی نبوت، خلافت آپ دی، شریعت آپ دی، کتاب آپ دی، امت آپ دی، ساری امت کٹھی کر لی. فرمایا آؤ تانوں نبی گل دسی. انہاں کہا جی کیڑی گل ہے؟ کوئی شریعت دا طور طریقہ سکھاؤ گے، کوئی اپنے معجزات دسو گے؟ فرمایا نہیں نہیں آج نبی گل. انہاں کہا کیڑی ہے؟ فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں خوشخبری دینا آیا میرے تو بعد آن والے محبوب دا آسمانی نام احمد ہے اور زمینہ دے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا میرے نبی دی شان قرآن انبیاء نے بیان کی تھی، رب نے قرآن رکھی تھا. انہوں نہیں لبی تو ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. رب کو لو مانگ. اقبال نے کیا پھر ایم نہ منگی، پہلے غیرت ہوئے. غیرت تو بغیر نہیں لبنا، غیرت تو بغیر نہیں کشیا لبنی. او مولانا روم دی میں گل کر رہا سی، انہیں آپ نے اندھے بھینگے شگیرد نے بوتل توڑ دیتی تھی. علماء نے فرمایا جڑے ہونی بھینگے یہ پیچھے بابا ہی نہ ہوئے، انہوں خاک قرآن جو نبی دی شان لبنی ہے. ہاں کسے بابے کول جا، کسے عشق والے کول جا، خشکے کول نہ جا. قرآن پاک دی الحمد شریف دی الف تو لے کے بلکہ بسم اللہ شریف دی با تو لے کے والناس دی سین تک ہر زبر، ہر زیر، ہر پیش، ہر نقطہ، ہر حرف میرے نبی دی نعت اور میرے نبی دی شان ہے. مگر کوئی دسن والا ہوئے، کوئی لب کے دین والا ہوئے، وہ جنے ٹھیک ہے ایسی مان لیا مل تو حد بات جاندے ہو. میں کی حد بات گیا بھئی اسی تینوں کی آخ دیتا ہے؟ تسی صبح کہنا ہے بھی مولوی صاحب جڑا آیا نا بڑی ڈاڑیاں گلاں کر گئے، انہوں نے مرچاں لا گیا لائیاں تسی قوم جاگ دی کوئی نہیں بھئی کاری صاحب ایسے ستی پئی ہے. اور میاں کوئی نہیں لائیاں، کوئی نہیں لائیاں. اور میاں تسا مسیح تے نہیں لائیاں، کسے نو لائیاں؟ حضور چار قسم یہ مرچاں جڑیاں منہ چ لگ دیاں، کالیاں، چٹیاں، ساویاں تے رتیاں. اے چکھو تے لگ دیاں، اے واحد مرچاں کلومیٹر دور بھی لگ جاندیاں تو گلی بھی نہیں لنگ دے. شرک ہو گیا، نبی کا میلاد شرک ہے. میں کہا چبڑا عقل دے اندے شرک دا ترجمہ کر. شرک دا ترجمہ ہے عبادت دے وچ رب دے برابر کسے نو ٹھہرانا، اے شرک ہے. اسی نبی دا میلاد منائے، میلاد عربی دا لفظ ہے، نہ معنی ولادت. اسی نبی دا جمن منے، نبی دی ولادت منی. اگر نبی دی ولادت دی خوشی منانا شرک ہے، رب دی ولادت تو صابر کر جا. قوم حالے بھی سکتی پئی ہے.
او میاں میرے نبی دے میلاد نو شرک آکھن والے اگر یہ شرک ہے تو رب دی ولادت ثابت کر. رب دی ولادت ثابت کرنے والا کافر ہوئے گا. رب نے خود قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. فرمایا میں کلا اور میں کلا اور میری جو شان ہے میں کلا لم یلد ولم یولد میرے جو کوئی نہیں جمعیا نہ میں کسی جو جمعیا. میں کہا رب فرماندا ہے نہ میں کسی جو جمع نہ کوئی میرے جو جمع تو کتوں اٹھ کے آیا بھی نبی دا میلاد شرک ہے. سانو تو ساڈے بابے نے دسیا سی ہر سال ہر تہاڑے جتھے موقع ملے قوم نو کٹھا کر کے دستے ہیں ایک حضور نو رب نہیں کہنا دوسرا رب دا پتر کوئی نہیں آکھنا. اس تو علاوہ جنیاں مرضی نبی دی شانہ بیان کرو تھوڑیاں جنیاں مرضی شانہ بیان کرو تھوڑیاں جنیاں مرضی شانہ بیان کرو تھوڑیاں. اسی میلاد نام رکھ کے دسنے ہیں او میاں اسی نبی نو رب دے برابر نہیں آکھیا نبی دی جمن منی بیٹھے ہیں نبی دی ولادت منی بیٹھے ہیں اور نبی دی ولادت منی بیٹھے ہیں. نہیں جنے تساں بہوں وقت جاندے وے میں اچھا مل جلوس سے میلاد شروع کر دیتے نبی جو جمع ہی مکے چ اتھے کسے کڈیا. میں کہا کوئی نہیں پھر تانوں زیادہ کچھ شوق ہے. میں کہا جیا وجہ کی ہے. میں کہا اسی مسلمان ہیں اسی تاں منے ہیں. قوم پتہ نہیں کیڑے دے جاگے گی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والے رج رج لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے. وہ توڑے سون دی وجہ تو اسی برباد ہوئے توڑے سون دی وجہ تو ختم نبوت ڈاکے پہ قوم دے سون دی وجہ تو ناموس رسالت ڈاکے پہ قوم دے سون دی وجہ تو ظالم لوگ ساڈے تے مسلط ہوئے یہ حلے بھی ستے رہے سلاب آ گیا پڑھ گھریں جانا. ہاں عذاب تو بچنا کوئی نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حضور دے دین سمجھو تو حضور دے دین نال کھڑے ہو حضور دے دین نال کھڑے ہو اور جانے تسی بات جاندے ہو. میں کہا کوئی نہیں پھر مکہ تک سے منایا. میں کہا کوئی نہیں منایا. پھر تسی کیوں منا دے ہو. میں کہا اسی مسلمان ہیں. انہوں نے کہا یہ کوئی جواب ہے یہ کوئی جواب ہے جواب دے مولانا دلیل. میں کہا دلیل ہے وے یہ تو حضور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت با سعادت مبارکہ مکہ شریف پہ ہوئی. آپ دے دادا جان اور آپ دی والدہ اما جان تو علاوہ ایک ایمان والا تو بھی کھا چاہ مہمان علیہ السلام میلاد کہہ نہیں منایا. ملا بھی کہا اتنا مشرکین ہیں کافر دا کام نہیں میلاد منانا اور کافر دا کام نہیں میلاد منانا. او میاں ستے پہ ہو کافر دا نہیں کام اور جلوس روکنا کافر دا کام ہے منانا کافر دا کام نہیں. اسی ہر سال منا کے دستے ہیں اسی نبی نو رب دے برابر نہیں سمجھا نبی دی پیدائش بھی مننی ہے نبی دی خوشی بھی منائی مسلمان ہے تا منائیے. نہیں جانے صحابہ کیتا. میں کہا آگے تیرا شوق پورا کر دیں آ ذرا صحابہ منائی. میں کہا جیا صحابہ کدو منائی. میں کہا مکہ شریف حضور دی ولادت شریف ہوئی صحابہ کوئی نہ ہن مشرکین مکہ ہن. حضور نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف دی طرف. مکہ شریف تو ہجرت فرمائی مدینہ شریف دی طرف. حضور مدینہ شریف والے پہنچے نہیں. یہ ہوا یہ فضا بتا رہی ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. گلیاں مہک گئیاں فضاواں مہک گئیاں ہواواں مہک گئیاں. کوئی شانہ والا نبی آ رہا ہے کوئی عظمت والی ہستی آ رہی ہے. آپ کی آمد تو پہلے بڈھے بھی نوجوان بھی بچے بھی بچیاں بھی عورتاں بھی گھران کے چھتاں دے ہوتے ٹولیاں بنا کے جی میں ایسی جلوس کر دیں ٹولیاں بنا کے چوکاں دے وچ گلیاں دے وچ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. انہوں نے کہا یا اللہ پاک تیرا شکر ہوئے تو 14 دا چند چڑھا کے قیامت تک جہالت دے اندھیرے مٹا دیتے اور ساڑھی خوش نصیبی کے چاندر تو سانو تحفہ عطا فرما دیتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت. اچھا جنے ایسا گال مان لیندے ہیں توڑی پھر تسی جڑا نا بہوں وقت جاندے ہو پھر صورت بیان کرنا شروع کر دیندے ہو سیرت مناؤ. اور میں کہا مولانا سیرت مناون دی شے نہیں سیرت اپناون دی شے. نبی دی سیرت اسوہ حسنہ ہے اپناون دی شے عمل کرن دی مناون دی نہیں. اور اگلی گال ہے صورت اسی نہیں مننی صورت رب نے منوائی ہے. میرے نبی دی صورت میرے نبی دی آدامت دی تعریف خود رب نے قرآن فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل. حضور نے کی ترجمہ ہے اسی پڑھ دیں نا قرآن نماز پڑھ دیں یا کوئی نہیں ایندہ میں ترجمہ کر رہا ہوں حضور میری یا اندھی نسبت یا اوقات ہی نہیں حضور دی طرف مگر ترجمہ کر کے سمجھان واسطے اے جڑی میں آیت پڑھی نا انہوں میں ترجمہ کر رہا ہوں.
میرے نبی سے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی سوہنی چادر مبارک پکڑی، آپ نے سوہنی چادر مبارک پکڑی، آپ نے ایمیں اتے لئی، میں اپنی پنجابی دی گل کر رہا ہوں، حضور نے چادر پکڑی تو اتے لئی، رب نے فرمایا یا ایجو المزمل، میرے سوہنے مزمل دی چادر والے، میں کہا نبی چادر لوے تو نماز کٹ گئے کمیں، وہ تینوں ترجمہ آندہ جو کوئی نہیں تاں بکواس کر دے نا، کدی آندہ ہوندہ تینوں سمجھ ہوندی، تو پڑھ رب دی نماز رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور نماز دے اندر تو رب نال گلاں کی کر رہے ہیں، اے میرے سوہنے مزمل دی چادر والے نبی، یا ایجو المدثر، اے سوہنے مدثر دے بستر والے نبی، لا اقسم بہذا البلد، اے مکہ شریف اور مدینہ شریف گلیاں میں قدم رکھن والے نبی جتے قدم رکھے ہوندی بھی سانو قسم ودھا تو اسی صورت کی گل نہیں کیتی رب نے کیتی ودھا سونے چمکدے سونے مکھڑے والے جدو آپ نے زلفاں مبارک کھولیاں واللیل اذا سجا وہ سونی زلفاں والے میرے نبی تے نبی میرے نبی دے صحابہ دی سواریاں نیتے چلیاں فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا تو نبی تے کھڑا ہے رب نے نبی دی نسبت والے صحابہ دے گھوڑیاں دی ٹاپاں نال اڈن والی مٹی دی بھی قسم کھا دی قرآن وچ مگر پڑھن واسطے پیچھے کوئی بابا تے بیٹھا ہوئے نا بابیاں تو بغیر حضور قرآن سمجھ نہیں آندا بابیاں تو بغیر قرآن سمجھ نہیں آندا میں کہا سورت ایسی کلے نہیں رہے رب نے سکھائی ہے آگے بدھی ہے میرے نبی دے پیارے تے لاڈلے نواسے حسنین کریمین حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے سی ہیں سارے حسینی کردار دے کوئی نہیں ناراض ہو گئے ہو میاں ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں اپنا کرو کوئی اپنا طے تبائے کیوں ہے جی ہاں اگر سچی گل کریں تو ناراض ہوندے نے تو پھر تہاڈی مرضی ہے ہاں سانو شوق ہے بھی زبردستی پرچے کٹوانے ہیں گلا کردے ہیں پرچے کٹوانے ہیں وجہ کی ہے کہ حضور دی امت نو جگانا ہے ہاں امت نو جگانا ہے سانو جو رب نے گل عطا فرما دیتی دس دیتی سمجھ آ گئی بابے دے مشن نال کھڑ گئے کل بروز معاشر حضور دی بارگاہ جسی جائیے یا رسول اللہ تہاڈا پرچم بلند کیتا آئے ہیں کہ حضور نپ لین بھی تہاڈے علاقے دے دوسرے لوگ اے کیوں گمراہ رہ گئے کیوں نپے گئے اسی بارگاہ رسالت جا کے عرض کر دیں گے یا رسول اللہ اسی گئے سا جگان واسطے مرضی نہ دی ختم اللہ علی قلوبہم تک رہنا ہے یا حضور دے دین دینا چلنا ہے تو پھر اپنے اپنے نصیب ہے نا یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون ہاں یہ تو پھر اتنے پتے لگ جانے نے انشاءاللہ اے اتنے پتے لگ جانے نے انشاءاللہ حضور نال پیار کرنا ہے کی کرنا ہے جی کیویں کرنا ہے کیا بات ہے کیویں کرنا ہے جی انیواں پیار کیویں ہوندا ہے انیواں پیار فتوے لے کے نہیں ہوندا انیواں پیار پوچھ کے نہیں ہوندا جتھے کو حضور دے بارے گل کرے نا ان کا کمینیا خبردار اے کان رب نے اس واسطے نہیں دیتے کہ تیری سنیے کان اس واسطے دیتے نے کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجات تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اے ہوندے نبی نال انے واہ پیار کہ حضور نال انے واہ پیار کرنا ہے اب کتھے ایسے میاں جاگ دے بیٹھے ہو ستے پہ ہو پتہ نہیں قوم کدو جاگے گی او میاں پتہ نہیں قوم کدو جاگے گی کتھے ایسے اب بھائی نے دسیا بھی حسنین کریمین دا ذکر آیا وہ حضور دی صورت دی گل ہوندی پئی ہے میاں جی سبحان ستے پہ ہو حالے او میاں سیرت مناؤ صورت کیوں منا دے ہو صورت رب نے قرآن نے دسی ہونا حسنین کریمین تو صورت ثابت کرنی ہے ستے پہ ہو میاں اور صورت اسی مرضی نال نہیں منائی نبی دی صورت ذکر رب نے قرآن وچ فرمائے نبی دی حسنین کریمین حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے مامو جان نو پوچھا سونا ہے تسی حضور دی صورت مبارک دی تعریف فرماندے ہو سانو بھی سناؤ او میں کہا نبی دی صورت دی تعریف کرنا تے حضور دے گھر تو ثابت ہے یا تو حسین دے نام لینا چھوڑ دے یا جتھے بے نبی دی گل کر نبی دی عزت تے پہرا دے آج اسی حسینی سارے ہیں حسین دے نام تے لنگر کھان واسطے تیار ہیں مشن حسینی واسطے سی غیرہ دے نال کٹ جاندے ہیں امام حسین نے تے این حج دے موقع تے بیت اللہ شریف چھوڑ کے یزید دے مقابلے جا کے اپنا آپ پیش کر کے بچے کو ہا کے حضور دا دین بچائے اسی کتنا دین تے پہرا دیتا ہے
مگر گل کریے آپ اپنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے مامو جان کو پوچھا مامو جان تسی حضور دی صورت بیان فرما دے سانو بھی دسو آپ نے دسی آپ نے یاد کر کے محفوظ کر لئی بھی ایک وقت آئے گا نا تو پھر فخر کرانگے حضرت امام حسین نال امیاں پہلو حضور دی صورت یاد ہے تو فخر کرانگے اے فخر دی گل ہے کہ حضور دی شانہ یاد ہوں ہاں اے فخر دی گل ہے لوگوں نے موٹر سائیکلوں دے پیچھے وہ انڈیا دے ایک اداکار دے تصویراں لائیاں ہون تے عشق رسول کرائے دے بند امام حسین نے بھی دعویٰ نہیں کیتا عشق رسولی دا امام حسن نے بھی دعویٰ عشق رسولی دا نہیں کیتا مگر نواسے ہو کے یاد نانے دیا تعریفہ کر دے رہ گئے وقت گزر گیا حضرت امام حسن نے یاد کر لی وقت گزر گیا ایک دن انہوں نے حضرت امام حسین نے فرمایا انہوں نے کہا تو انہوں پتہ ہے مامو جان اپنے نانا جان دے بارے ایک حدیث مبارکہ بیان کر دیں پتہ ہے انہوں نے کہا جی کوئی نہیں یہ آپ دے مامو لگ دے نا حضرت سکے تو کوئی نہ وہ تو ظاہری وصال شریف ہو گیا مگر حضرت علی دیاں اور بھی شادیاں ڈھیران تے آپ دے مامو لگ دیں رشتے تے انہوں نے جدو حضرت امام حسن نے اپنے حضرت امام حسین نے فرمایا نا تو انہوں پتہ ہے جی ایک حدیث مبارکہ میں سناواں انہوں نے کہا جی سناؤ جدو حضرت امام حسن پاک نے شروع کی تھی آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو اے تسی بڑے لیٹ ہو گئے ہو تہاڈے تو بہت عرصہ پہلے اسے خود یاد کیتی ہوئی ہے تہاڈے تو بہت عرصہ پہلے ایسا خود کی یاد کیتا ہے جی قال الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سالت خالی ہند بن ابی حالہ وقان وصافنا نحیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا مامو جان دسو حضور دا چہرہ مبارک کیسا ہے حضور دے ابر مبارک کیسے ہن حضور دے چشمانے مبارک کیسے ہن حضور دے بال مبارک کیسے ہن حضور دی پیشانی مبارک کیسی ہے حضور دے لبھائے مبارک کیسے ہن حضور دے دندانے مبارک کیسے ہن حضور دی سماعت مبارک کیسی ہے حضور دا اٹھنا کیسا ہے حضور دا بیٹھنا کیسا ہے حضور دا چلنا کیسا ہے حضور دے دستے مبارک کیسے ہن حضور دی انگلیاں مبارک دی شان کیا ہے حضور دے قدمین مبارک دی شان کیا ہے میں کہن نبی دے نواسے ساریاں شانہ سنن بھی صحیح بیان کرن ساڑھے تلا میں فتوے چل دے پیر مہر علی شاہ نے پھر اس حدیث مبارکہ دا ترجمہ کیتا ہے الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیا فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جد نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جان جہانا کھان سچ آکت رب دی شانہ کان جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ ڈسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گڑیاں یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن قد کریاں لہو مکت مخطط برد یمن من بھامری شکل دکھاؤ سجن وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سان کریاں انہ سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکواری صدقے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شلوت وی آون او گڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ کیاں کتے جالڑیاں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت میاں نبی دی صورت بھی سننی تھی کسے رنگ والے بابے کو سن آپ نے گل ہی مکا دیتی حضور دی صورت مبارکہ دی تعریف کر دیں آپ نے فرمایا یار میں مہر علی کون ہوندہ ہے حضور دی تعریف کرے حضور دی صورت مبارک دی تعریف کرے کتو الفاظ لے کے ابے آپ نے فرمایا ایہ صورت ہے بے صورت تھی ستی پہ یہ قوم فرمایا مالک لم یزل اللہ رب العزت صورت تو پاک ہے جسم تو پاک ہے جدو تمنا پیدا ہوئی کہ میں اپنا دیدار کرواما قوم نو اپنے بندیاں نو اپنا تعارف کرواما اپنی صورت سوڑے محبوب دی صورت ہے تافر خود ڈاڑھ ہے تے آن والا کتنا ڈاڑھا ہوئے گا اے گا لے میاں نبی نال پیار کرنا ہے تو ایمیں کر ڈرو خدا سے ہوش کرو کوئی مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو ڈنڈی نہ مارو اگر صورت ہی سمجھ نہیں ہم دی تو پھر سیرت کم از کم پوری ماننا تیری دو نمبری دی وجہ تو قوم گمراہ ہو گئی
تیری 2 نمبری دی وجہ تو حکمران ظالم مسلط ہو گئے، تیری 2 نمبری دی وجہ تو لوگوں نے ختم نبوت ڈاکے پائے، تیری 2 نمبری دی وجہ تو ناموس رسالت ڈاکے پہ گئے، یہ اج بھی اتنے کھڑا رہے گا تو قوم کہہ دن حضور نال پیار کرے گی؟ قرآن سیرت بھی تو ہے نا، سورت نا سیرت دا شوق ہے تو پھر پوری مان۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، خطبے پڑھیا ہے بھی قرآن چھے، یہ بھی میرے نبی دی سیرت ہے۔ اسلام دی خاطر جدو حضور نے ہجرت فرمائی مکہ شریف تو مدینہ شریف تشریف لے گئے، کافروں نے کیا بھی انہوں نے ساڑھے رب نو کو نہیں منیا بتانو، یہ ساڑھے رب دے خلاف اعلان کر دیتا ہے، لہذا ہونا سی برداشت نہیں کر سکتے اسی لڑنے، پھر رب دا حکم آ گیا محبوب تسی بھی تیاری فرماؤ، آپ نے پھر بدر دا میدان سجایا، وہ بھی رمضان شریف دی 17 گرمیاں دے وچ کھجوراں دے روزے رکھ کے بدر دا میدان سجا دیتا۔ آپ اعلان فرماتا آؤ پھر انہوں اگر زیادہ شوق ہے رب ایک ہے اسی اعلان کر دیتا ہے تو ہن اندے پہرا دینا ہے، اندے پہرا دینا خود حضور نے سکھایا ہے، تے بابے نے اعلان کر دیتا ہے کہ رب نے بھی اعلان فرمایا قرآن چ حضور آخری نبی بن، حضور نے خود بھی اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری ماں میرے تو بعد نبی نہیں ہو سکتا، کہ 14 صدیاں اندے تو پہرا رہا، آج دے دور اگر پھر منکرین ختم نبوت اٹھے تو باب امیر المجاہدین کے بلا علامہ خادم مسریجی صاحب نے فرمایا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم ملا نہ مشایخ نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے، فرمایا اسی غیر دی غلامی نہیں کرتے ہدایت بھی کوئی نہیں کرنی، اسی وہ مولوی نہیں جڑی چاہ دی پیالی تے وک جائیے کہ یہ سارے ایک جے ہوندے، فرمایا اسی ختم نبوت دے چوکیدار ہاں، بابے نے کہہ دیتا ہے کہ ہن قیامت تک پیرا ہونا ہے انشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات کیا بات کیا بات، تاجدار ختم نبوت۔ حضور نے اعلان فرما دیتا، فرمایا تم زیادہ تکلیف ہے آؤ پھر اسی بھی حاضر ہیں۔ حضور 305 لے کے چلے گئے، حضور 313 دا حکم ہے، ان دی وجہ باقی سارے دی ڈیوٹیاں لگیاں جنہیں حضرت عثمان غنی بیان حضور دی صاحبزادی دی خدمت وچ، میں کہا حضور دی صاحبزادی دی خدمت ہون عثمان غنی تے شمار قیامت تک بدریاں وچ ہوئے، اے میرے نبی دا اختیار ہے، اے میرے نبی دا اختیار ہے۔ 305 لے کے گئے، شمار 313 دا ہے، باقی دی ڈیوٹیاں لا دیتیاں، 313 آئے، 1000 آ گیا مقابلے وچ۔ حضور نے دعا فرمائی یا اللہ پاک اے میرے یار گئے نا مارے تو پھر قیامت تک تیرا نام کسے نہیں لینا، اے دعا نہیں ادا ہے، رب 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 فرماوے میری مرضی میں جندے کل مرضی اپنا ذکر کرواواں، فرمایا محبوب نال پیار ہے، اچھا سونا کی چاہتے ہو یا اللہ پاک مدد، فرمایا 1000 فرشتہ آیا، حضور قرآن چاہے چوتھے سپارے چوتھا رکوع ہے 1000 فرشتہ، میں کہا فرشتہ ایک ہے جناب اسرائیل تے دو ایک چڑھ دی دنیا تو لے گئے تے لاہ دی دنیا تک جتوں مرضی بیک وقت جان کٹ سکتا ہے، 1.25 لاکھ بندے دی لکھ بندے دی ہر روز جان کٹ دے، ہوتے تے 1000 آیا ہاں بھی ایک جگہ دے کٹھا، پھر 1000 کیوں آیا؟ فرمایا تینوں نہیں پتا محبوب دی شان ودھان واسطے جتوں وقت محبوب دی ادا پوری نہیں ہوئے گی رب مدد واسطے فرشتے بھیجدا رہے، 1000 آیا حالے بھی نبی سجدے چ، رب تعالیٰ اے میرے تے فرمایا، حالانکہ رب فرما دینا بھی بندے میرے ہیں تیرے تو امتی ہیں، حضور نے فرمایا میرے بندے، رب نے فرمایا سوہنیا جو تیری زبان مبارک تو نکل گیا اسی وہ قبول کر لیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، سنا تو سی فرما دیتا ہے اور آ گئے 3000 ہو گئے 5000 ہو گئے، میں کہا 1000 کافر واسطے 5000 فرشتے رب بھیجے، وجہ کی ہے قیامت تک رب دسنا چاہندے تسی میرے نبی دی عزت واسطے میدان لو فرشتے سی تواڈے نال بھی لا تعداد، آؤ تے صحیح نا آؤ تے صحیح نا، رب نے فرشتے بھیج دیتے تے کافر ہن کئی تے بھجے انہاں کمیاں سے لڑنے تے کئی آنے وچ موترن والے انہاں کمیاں سی تے جاندے کوئی نہیں، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارن والا امیہ بن خلف، انہوں نے کہا میاں میں تو نہیں جاندہ، انہوں نے کہا تو نہ گیا سردار ہے پھر پیچھے جائے گا کون جائے گا کون، چال تیرے تو علاوہ تو قبیلہ ہی کوئی نہیں نکلنا، انہوں نے کہا میاں میں تو نہیں جاندہ، انہوں نے کہا اچھا یار میں کچھ پتہ چھاڑتے تو واپس آ جائیں، میں چھاڑتا ہاں سانو اب کٹتا ہاں کوئی بندے تیرے نکل جان واپس آ جائیں، اور جو کچھ پتہ گیا تو علماء فرماندے بھی وہ ہٹن لگا نا، پھر فرشتے دھکا لا لا کے لے آئے، انہوں نے کہا چال پوتر حضرت بلال حبشی تے ظلم کی تیار آج ذرا آج کچھ بیلیاں آزانہ بھی دیونیاں نہ میں کہا توڑے پیو بھی ہو جائیاں، قوم پتہ نہیں کدو جاگے گی میاں بس کریے
وہ جاگو تو صحیح، جاگو تو صحیح۔ وہ بجن لگا، فرشتے دھکا لا تے لے، جدو شیطان بھی انہوں نے لے آیا، سارے رل کے انہوں نے کہا چلو میں تواڈے نال لڑا گیا پا۔ جدو صحابہ کرام دی شان دیکھی، کافر آئے تے جدو شیطان تے نظر آندا ہے، انہیں او 1000 فرشتے، پھر 3000، پھر 5000 فرشتیاں نے دیکھے، وہ نسیا۔ تے یاراں نے پوچھا میاں ہن سانو فسا تے کتے چلے ہیں؟ تے بابا جی فرماندے جو گوڑ پڑکدا ویکھیا نا انہیں بھی ہن چھتر پیڑن، انہیں کہا ہن تسی جانو تے نبی دے صحابہ جانن تے رب دے فرشتے جانن، اپنا کام کوئی نہیں۔ میں کہا تواڈے پیچھے بیٹھا تواڈا باپ امریکہ شیطان دی طرح، تانوں پھسا کے انہیں چھڑوان کوئی نہیں آنا۔ ہاں بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی، نہ لیندے پنگے ساڈے بابے نال تے نبی دے دین نال تے نہ ذلیل ہوندے۔ اج اے ذلت دی وجہ اور کوئی نہیں، وجہ یہی ہے تسی عاشق رسول نال پنگے لے تے بھگتنے پینے تے حضور چس سودو آنی ہے۔ اج انہاں دے پرچے انہاں دے بندیاں کروائے تے پرچے کھلے ایس ایچ او، وہ بھی انہاں دی مرضی دے، بی پی او جج انہاں دی مرضی دے، انہاں دے سامنے اے قوم سو گئی ہے جی، اللہ حافظ۔ او میاں مینوں بھی نیندر آندی ہے، انسان آ تے انہاں دے پرچے انہاں دے بندیاں دے کھلے تے ایڈے پریشان ہیں، کدیاں دے ہزانہ دیو، کدیاں دے بچیاں نچاؤ تے ایتھے انہاں کو سنبھلیا نہیں جا رہا، ہوش اڈے پین۔ میں کہا چس سودو آنی ہے، بابا بھی 1400 FIR لے کے گیا قبر نال تے فرما کے گئے، دس کے گئے بروز معاشر تمام نبی بھی ہون گے، تمام امتاں بھی ہون گیا، اے پرچے کٹن والے بھی ہون گے، پرچے کٹوان والے بھی ہون گے، سب دے سامنے پھر ایویں 1400 FIR چوک کے جدو بابے نے رکھنی نا حضور دے سامنے کہ یا رسول اللہ اے دنیا دار ججاں دے سانو اعتبار نہیں، ان ایس ایچ او ڈی پی او دے اعتبار نہیں، آپ دی بارگاہ چاہے پن پرچہ اے بھی خادم حسین رضوی مجرم ہے، اے بھی خادم حسین رضوی مجرم ہے، ایتھے بھی خادم حسین رضوی مجرم ہے، اور جرم کیے ناموس رسالت پہرا دینا، ختم نبوت پہرا دینا۔ تو پھر جدو حضور نے خود پوچھنا ہے، آؤ نا ادھر لینے تسی میرے عاشق دے کنے پرچے کٹے، چس پھر آنے۔ ہاں اے حالے مقدمے کھلنے، اے انشاءاللہ مقدمے کھلنے، تے چس ہو تو جا کے پھر آنی ہے۔ تے او اوتے بدر وچ نسن لگے تے فرشتے دھک کے لے آئے، تے جدو اوتھے جا کے امیہ بن خلف نے دیکھے نا حضرت بلال حبشی دی طرف تے بھجیا موٹا کھلا، کہ حضرت بلال حبشی نے پھر دیکھ کے اوتھے گل کی تھی، آپ نے فرمایا آج یا بلال نہیں تے یا اے نہیں، ہن جانا کتے اے پھر نسدیاں نا ایک پچھلے دن جے عدالت میں بھجا ودا ڈہ پیا آیا، وہ بھی ٹھلا ہی آیا، اپا نا کی لینا پتہ دے نا دی کی ضرورت پاک محفل وچ، او ڈہ پیا تے اندے چیلے اندے تے چڑھ کے انہوں بچان واسطے، او میں کہا وقت سانو تازہ کرا دیتا تسی، بدر دا میدان سانو نظر آ گیا اکھاں دے سامنے، دیکھا کوئی نہیں تسی دکھا دیتا، ہم ایتھے تسی بابے دے نال پنگے لے، حضور دے دین دی رکاوٹ بنے، اوویں ہی نسے جویں تہاڈا ابا امیہ بن خلف نسیا بدر دے میدان وچ، تے نسدے نسدے ڈہ پیا، اندے چیلے چمچے انہوں تے چڑھ گئے بچان واسطے، حضرت بلال حبشی آئے تو پھر میں لت پکڑ کے چھکیا، انہیں کہتے ہیں آنا ذرا حضور دے دین نال لمے پنگے تے نسے پھر۔ میں کہا رب 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 اے بدلے دینے پینے نے انشاءاللہ، اے دینے پینے نا ملا، اے گلنا کیوں نہیں کر دے، سیرت منا دے ہو تو اے بھی تو سیرت ہے، اے بھی تو مناؤ، مگر اندے واسطے پھر پہلے اپنے آپ نو پیش کرنا پینا ہے، اندے واسطے پہلے خود پتھر کھانے پینے، اندے واسطے پہلے خود میدان بھی سجانا پینا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے قتل کی، پھر نبی نے خدمت دے وچ، نبی دی خدمت دے وچ صحابہ آئے، گھر بار چھوڑ کے جنگ لڑی، مشکل ترین جنگ لڑی، تے رب نے انعام کی دیتا ہے، میرے کو حوالہ ہے قیامت تک، رب نے پھر فرما دیتا ہے محبوب اے بدری صحابہ نے انہوں دس دیو، ہن تسی جو مرضی کرو نا، جنت تہاڈے واسطے واجب ہو گئی ہے۔ ایندے ہوتے کچھ چوڑا نے پھر چوڑی ماری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اب صحابیاں وہ گناہ بھی کرتے رہے، میں کہا چوڑا بابا تیرے پیچھے ہوندہ تینوں سمجھ آندی نا، حدیث دا ترجمہ کے بے کوئی بابا پیچھے ہوندہ تے پھر ہی سمجھ آندی، ایس تو مراد ہے نہیں کہ صحابہ کرام سن اور نہ گناہ کر رہے ہیں، ایس تو مراد ہے ہی کہ ہون قیامت تک جو مرضی کوئی زور لا لوے نا، ان دی شان کوئی پہنچ نہیں سکتا، جنیاں مرضی کو جنگہ چلا جاوے، بدری دی شان نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، بدریاں دے مقام نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور فرمایا بھی قیامت تک لوگ بکواسا کرنگے نہ دے بارے، یہ فلاں امامت تے کھڑ گیا تے فلاں ہو گیا، تسی بکواسا کر دے رہنا، رب نے وعدہ فرما لیا ہے، ہاں اگر ایمان دی حالت ہے نبی دی غلامی جی میں ہے نے، ایمیں ہی دنیا تو جان گے، یہ بھی گارنٹی جو رب نے دیتی ہے نا کہ تہاڈے تے جنت واجب ہے، انہا مطلب ہے کہ جننے بھی اتنے آئے نے جو گمراہ کوئی بھی نہیں ہوئے گا، یہ ہمیشہ قیامت تک حضور دے دین نال ایمیں کھڑے رہن گے جو بدر دے وچ کھڑے رہ گئے ہے، ترجمہ ہے مگر دسن واسطے بھی کوئی عاشق رسول چاہیے ہے۔
ہاں دسن واسطے بھی کوئی حضور جدو نماز اتنے پڑھان لگے نا حضور دی عادت مبارکہ آئی جتنے فتح فرما لیندے پھر 3 دن کھڑے رہندے بھی ہے کوئی جنے دا پتر دوبارہ آ جاوے ایسے بیٹھے آپ 3 دنوں سے علاقے جو رہندے آپ نماز پڑھان لگے تو دوران نماز آپ مسکرائے دوران نماز کے بعد صحابہ نے پوچھ لیا ہونے میں گل کرنی کوئی نہیں بھی مسکرانا کہ میں دیکھ لیا صحابہ نے پیچھے کھڑے سر یہ لمبی ہو جانی آپ مکانی بھی ہے بس ٹائم کافی ہو گیا دوران نماز آپ مسکرائے تو نماز کے بعد صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ خیر ہے جی مسکرانے پہ ہو نماز فرمایا رب نے جڑے فرشتے بھیجے ہیں نا آئے عرشاں تو ہیں رب دے فرشتے ہیں رب دے حکم تے آئے واپس نہیں جا سکتے واپس نہیں جا سکتے اے پران دے ہوتے مٹی دی غبار بھی ہے بدر دے میدان دی کہ اے میں نماز پڑھ رہا تھے میرے سامنے کھڑے حضور اجازت ہوئے تو جائیے اور میں کہا رب دے فرشتے میرے نبی دی اجازت تو بغیر نہیں جاندے اور کہانیا تیری اوقات کیا ہے میرے نبی دے برابری کرے دے مقابلے کرے اور تے فرشتے بھی غلامی واسطے کریں تیری تو گھر گل کوئی نہیں سندا تیری تو لیٹرین جان والا لے کے کوئی نہیں ستے پہ ہو گل پھر سمجھ کوئی نہیں آئی مولانا سانو نہ پوچھو میلاد کی تو کڈیا اسالے ثواب کی تو کڈیا سیرت مننی تے پوری پوری من اے بھی نبی دی سیرت ہے مٹی دے ٹوکرے تے چکنا اے بھی نبی دی سیرت ہے اے تے پتھر کھانا اے بھی نبی دی سیرت ہے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ دے جگر کلے جے کٹوانا اے بھی نبی دی سیرت ہے انس بن نضر دے ٹکڑے کروانا کیما ہو گیا آپ نے ہمشیرہ نے پورے تو پہچانا اے بھی میرے نبی دی سیرت ہے مننی تے پوری من یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی ہاں اے حضور دی محبت دے بچ جانا دے پھر دنیا پینیاں جے گلا کر رہے تھے سامنے آؤ ایمیں کوئی نہیں ہاں آپ من دے ہو نا پھر جی ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا میں نوکر صحابہ دی میں کہا صحابہ نو پھر پورا مان ہے آخری گال تو سنا رہا بس گال اس دوتے تقریر ختم صحابہ دی طرف بھی آنا تھے پورے پورے ہو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر نے بھیجی تھا کہ منکرین زکاة واسطے یہ جڑے زکاة نہیں دیں انہاں دا ذرا حال پوچھو آپ چلے گئے مالک بن نویرہ نال گل ہوئی آپ نے فرمایا زکاة دے اے حال ہے اصلاً کنو حضور دی گل سنائی ہے لوگ کوئی ستے پہن کوئی باسی ہماری پہن بس یار آخری گل کریے زندہ آباد گل کریے گل مکائیے گل بس مکائیے حضرت خالد بن ولید نے بھیجی تھا یہ جڑے زکاة نہیں دیندے نا حال پوچھو آپ چلے گئے مالک بن نویرہ نو آپ نے فرمایا زکاة کیوں نہیں دیندا تینوں کی مسئلہ ہے میرے کو ویسے حوالے سارے ہیں صحابہ نے ڈاڈیاں ڈاڈیاں گلاں کیتیاں جڑا میں پہلے گل کر گیا نا بھی جو بابا ہی کو نہیں ہوں پیو ہی کو نہیں جڑا حضور دے بارے پہنچ کے بھی میرے کو حوالہ ہے ولید بن مغیرہ تھا میں ویسے نال لے کے آیا سبل الہدا والرشاد امام صاحب نے لکھیا ہے اندے ساری گل اچھا ہو گئی گل کریے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سے ڈاڈیاں جی مولوی آگے نہیں پڑھیا ڈاڈیاں گلا کر دیں ایویں دین کوئی نہیں چاہیے گلا کر دیں کہا کہ تو دین نہیں پڑھیا تو پھر ساڈا قصور تو نہیں نا حضور امام الانبیاء علیہ السلام بھی جلوہ فرمائیں سیدنا صدیق اکبر حضور دی امت دے سب تو بڑے صوفی اور شریف آدمی حضور دی امت دے سب تو شریف آدمی آپ جلوہ فرمائیں کہ حضور بھی سامنے ہیں مکہ شریف بھی سامنے ہیں صلح حدیبیہ دے موقع دے صلح ہو رہی ہے صلح نامہ لکھیا جا رہا تو کافر نے آگے گال کر دیتی حضور دے نال اے نا صحابہ دی انہاں دے سر تے تسی ساڈے نال گلاں کردے ہوئے نس جان گے سیدنا صدیق اکبر نے جڑا جواب دیتا ہے نا وہ بڑا ڈاڈا ہے انہاں ترجمہ اصل ترجمہ ممبراں تے بیٹھ کے ہوندا کوئی نہیں ہے ویسے میرے کول ہے اوندا بھی حوالہ آپ نے فرمایا ام سس ببذر اللات فرمایا لات تو منات دے جا کے موتر چٹو اسی حضور نو چھڈاں گے فرمایا ساڈی گل نہیں ساڈی نسبت حضور دی طرف ہے میں کہا حضور دی نسبت دے تے دی گل ہوے صدیق اکبر اتنا ڈاڈا جواب دین اج حضور دی ختم نبوت تے گل ہوے اسی جواب نہ دئیے ہنسی حضور دی عزت پہرا دینا صحابہ تو سیکھیا صحابہ تو سیکھیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے سیدنا صدیق اکبر دا دور خلافت آئی مالک بن نویرہ نو آپ نے کیا زکاة کیوں نہیں دیندہ انہوں نے کہا ان صاحبکم آپ نے قتل کر دیتا تو خبر پھیل گئی مدینہ شریف چلی گئی سیدنا صدیق اکبر دا دور خلافت ہے وہ جی خالد بن ولید نے ماورائے عدالت مسلمان مار دیتا ہے وہ تو کلمہ پڑھ دا آج کو گل کریے کہنے وہ بھی مسلمان ہے وہ عاشق رسول ہے میں کبھی کسی متحد لکھا ہو جاسی پوچھے بھی ٹکٹ دے ہو عاشق رسولی دا اس کو ہوندہ جڑا اپنے آپ بول کے دس سے کہ واقعی میں ہاں اس کو ہوندہ ہے آپ نے قتل کر دیتا شکایت لگ گئی ہاں جی حضرت خالد بن ولید نے بلا لیا گیا آپ جدو آئے نا کہ آپ مسجد نبی شریف داخل ہوئے آپ دے سر تے پگڑی آئی تے پگڑی دے بچ خون علود تیر آن حضرت عمر فاروق نے تیر چھک لے غصے دے نال جلال نال اور علماء فرماندے نا اگر سیدنا صدیق اکبر دا ادب اور حیا نہ ہوئے نا عمر فاروق چانڈ بھی مار دے ونا
کہ تو کیویں قتل کیتا؟ مگر حضور تے گل بڑی ڈاڈی ہے، اے کئیاں نو کل بہاول نگر شاید کوڑی لگے یا ہور علاقے کوڑی لگے، گل حق ہے۔ میں کہا حضرت خالد بن ولید بھی شان اپنی ہے، سیف من سیوف اللہ، آپ تو علاوہ کسی نے لقب کوئی نہیں ملیا، ایڈی بڑی شان ہوئے اور کام بھی حق کر کے آئے ہومن، صدیق اکبر حکمران بیٹھے ہومن، عمر فاروق وائے تیر گھسنا چھک لین، اے میں گردن جھکا کے چلے گئے، موڑ کے جواب بھی کوئی نہیں دیتا۔ اے تربیت ہے میرے مصطفیٰ کریم دی۔ آج یار صرف اسیتا ہو دعوے بھی تحریک دے، دعوے بھی بابا جی دے نال چلن دے، دعوے بھی تنظیم دے بھی، اسی بڑے شیر ہیں تے چوکیدار ہیں، ایک صرف ذمہ داری چلی جاوے تو اتنے فرعون بڑھ جائیے، نہ ختم نبوت دا حیا رکھیے، اسی ہوندے تے بھی اپنے بندے تے الزام لا دئیے بھی فلانا بیگ گئے تے وہ ہو گیا، نہ اسی بابے دے مشن دا حیا رکھیے، نہ حضور دی سیرت دا حیا رکھیے، نہ حضور دی ختم نبوت دا حیا رکھیے، نہ حضور دی ناموس رسالت دا حیا رکھیے۔ یار ایک کیڑی تربیت ہے، ایک کیڑی تنظیم ہے؟ او میاں بابا جی مشن نہیں دیتا، نہ ہی حضور نے مشن دیتا ہے۔ ہاں کم از کم اگر تسی یہ گلاں کرنی ہے نا دین دے چوکیداری دیاں، پھر سیرت صحابہ والی لے کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دے تلوار تیر چھک لے گئے، مڑ کے بھی نہیں دیکھی، آنکھ بھی نہیں چکی، اور میں مالک جو ہے یہ گل نہیں، اے میں گردن جھکا کے سیدنا صدیق اکبر دے سامنے پیش ہو گئے۔ جی آپ نے بلایا، یا امیر المؤمنین، آپ کا حکم۔ آپ نے فرمایا خالد مالک بن نویرہ نے قتل کیتا ہے؟ جی نام، جی یا کیتا ہے، یا امیر المؤمنین کیتا ہے؟ میں وہ تو مسلمان ہے، 4 ارکان دا مندہ ہے نا، زکاة نہ مندہ ہے، کیوں قتل کیتا ہے؟ آپ نے جڑا جواب دیتا ہے نا خدا دی قسم بڑا ڈاڈا ہے۔ آپ نے عرض کی تھی، یا امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس واسطے قتل نہیں کیتا بھی وہ زکاة کیوں نہیں دیندہ؟ اگر وہ یہ گل کردا نا زکاة واسطے تے شاید میں معاف کر دیندہ۔ میں انہوں پوچھا زکاة کیوں نہیں دیندہ؟ انہوں نے کہا انہا صاحب قم، قم دا معنی ہوندہ ہے تو ہاڑے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ کہندہ نا انہا صاحب نا ہمارے بھی اپنے ساریاں دے نبی دنیا تو چلے گئے، ہون زکاة کہڑی تے میں چھڑ دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی تو ہاڑے نبی دنیا تو چلے گئے، میرے دل نے گواہی دیتی ہے، نے آپ ہمارا نہیں کیا، تو ہڈے کیا ہے نا مطلب ہے حضور دے دین تو باہر چلا گئے تو میں قتل کر دیتا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا خالد ہے چل جا کم کہہ رکھے آئے ہیں، آج سینے دا لگ صدیق بھی یہی چل رہا ہے۔ صحابہ دی تے پھر اے سیرت ہے، انہا صاحبہ قوم تے صاحبہ دی نا تے بندے مار دین، مولا نا آئے تے ختم نبوت ڈاکے پہ گئے، تسی پھر بھی جا کے جپیاں پائیاں، اتنا مصر رسالت ڈاکے پہ گئے، تسی پھر بھی جا کے سینے نہ لایا۔ ادھر آکے نبی دے ملاد کئی اہم نبی دے ملاد منکر جی تو گل شروع ہوئی ہے، کئی اہم جڑے آکے نبی دے ملاد بھی منانا، جلوس وچ پھر دے ہون، سینے تے 10 بیج بھی لگے ہون، بڑیاں بڑیاں پگڑیاں بھی ہون، تے ختم نبوت منکر دے نال بیٹھے ہون۔ میں کہا نہ میرے نبی دی سیرت ہے، نہ میرے نبی دے صحابہ دی سیرت ہے، نہ میرے نبی دی اہل بیت دی سیرت ہے، نہ 1400 سال اہل سنت دی سیرت ہے۔ امام اعظم دا جنازہ بھی جیل وچ آیا، امام احمد بن حنبل بھی کوڑے کھا کے دنیا تو گئے، امام مالک بھی، سارے امام بھی تحریک دے پیرا دیندے گئے، حضور خود بھی جیل وچ رہے، ظاہری طور ویسے قید، وہ کسی دی حیثیت نہیں کہ حضور نے قید کر دے۔ شعبہ ابی طالب 2.5 سال حضور قید وچ رہے، وہ سڈے واسطے سنت بنا گئے، دین دے واسطے مشکل وقت آوے اپنا آپ پیش کرنا، ہاں پیش کرتے اگر جیل جانا پوے نبی دی سنت سمجھ کے جانا۔ اے دین ایڈا لاوارسا کوئی نہیں، ہاں دین تے چلنا ہے تو پھر ایویں نہیں کھلے عام چلو تے رج کے چلو، زہے عزت و اطلاع محمد، بنائے خدا اور چلائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہاں انہاں نو راضی کرنا کچھ نہیں بننا، رب نو راضی کرو تو رب دے محبوب نو راضی کرو۔ ایتھے بھی صبح کسی نے کہہ دینا ہے نواں مولوی آیا ہے، پوری دنیا چاہتی کہ رب راضی ہوئے، ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ رب چاہتا ہے محبوب راضی ہوئے؟ میں کہا پڑھ قرآن، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اس تنان قریب راضی کر دیں گے، اتنا دیاں گے تسی راضی ہو جاؤ گے۔ حضور میں جی اتنا دیاں گے تسی راضی ہو گے، کہ حضور نے خود فرمایا بھی اے جڑی آیت ہے نا ان دی چس پھر ادو آنی میدان معاشر، فرمایا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج سبے نیزے تے ہوئے گا، زمین بھی تانبے دی ہوئے گی، کسی کو سایہ بھی کو نہیں ہونا، لواء الحمد دا سایہ حضور کو ہوئے گا، تمام نبی بھی ہون گے، تمام امتہ بھی ہون گیا۔ پھر جدو کسے نو بھی اجازت نہیں ہوئے گی گفتگو کرن دی، میں امت دی خاطر ہے دستار لا گیا گا، دستار لا کے تے سر سجدے تے رکھ دیاں گا، پھر رب دی بارگاہ چارج کروں گا یا اللہ پاک میری امت نو بخش، میری امت نو بخش، میری امت نو بخش، تے رب تعالیٰ پھر ادو فرمائے گا اے محبوب اینی بخش دیتی، ادھی بخش دیتی، تے میں ادو عرض کروں گا یا اللہ پاک والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، تیرا وعدہ ہے میں راضی نہیں ہوواں گا، پوری امت بخش۔ رب پھر کسی عاشق نے بڑا خوب کیا سما وہ عجیب ہوگا جب خدا میرے مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ تے کیڑی ساری امت جیڑی ختم نبوت چوراں نال کھڑی رہی، نا کدی نہ امید رکھنا، کدی نہ رکھنا،
ایک جنازہ آیا حضور دے زمانے تے حضور جنازے واسطے نہ گئے ظاہری زمانہ ہن بھی حضور دا ہے حضور جنازے واسطے نہ گئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سانو تلقین کی تھی جنازے دی آپ نے تشریف لے کے خیر ہوئے فرمایا بندہ دل وچ ظاہری نہیں دل وچ میرے عثمان دا بغض رکھدا میں کہا ایک عثمان دا بغض دل وچ ہوے نبی ایتھے بھی جنازہ نہ پڑھے تے بروز محشر بخشوائے گا کبھی بھی نہیں پہلے وہ بان جنہ دے واسطے نبی نے دعا کیتیاں پہلے وہ بان جنہ واسطے نبی نے دعا کیتیاں اللہ پاک کانوں میں نو سب نو حضور امام الانبیاء علیہ السلام دی سچی محبت نصیب فرمائے ختم نبوت و ناموس رسالت دی صحیح چوکیداری نصیب فرمائے صحابہ و اہل بیت دی سیرت وچو حصہ نصیب فرمائے تے پاک محفل دا صدقہ اللہ پاک امجد بھائی دے والد صاحب دا مزید درجات بلند فرمائے رہے گا یوں ہی ان کا اے چار بندے تقریر سنیے جی ساری باقی نیندر چ رہ گیا نا میاں جاگ دے ہوا تانوں بھی سمجھ آوے آئی یہ لوگ تقریر ہونے اے نہ سمجھا مولوی پھر شروع ہو گیا علماء تقریر کرن تو بعد نا ختم کر کے کہندے وہ آخر دعوانا تے میں قبلہ بابا جی دی وجہ تو اے کہنا وا کہ رہے گا یوں پتہ لگے بھی کنے کنے سنی ہے یہ آخری شعر ہے کہ تقریر ان کوئی نہیں رہے گا یوں ہی ان کا سید اعلیٰ حضرت شعر کا مطلب پتہ ہی کیا ہے کوئی پٹھا ہوئے یا سدھا ہوئے کوئی سیاسی رنگ چاہے یا مذہبی رنگ چاہے کوئی انگریزی پاور چاہے جڑی مرضی پاور لے کے آوے قیامت تک مٹ گئے مٹ جائیں گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا قیامت تک چرچا صرف مصطفیٰ کریم نہ رہنے جو مرضی کوئی کر لے رہے گا یوں ہی ان کا اور 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 رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تاجدار ختم نبوت سارے جواب دیو سارے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول